بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان خود نہیں بولتا بلکہ خون بولتا ہے۔ انسان کے اخلاق سے، انسان کی عادتوں سے، انسان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے خون کی پیداوار ہے۔ ناظرین، امام حسین جن کے جسم میں وہ پاک اور اعلیٰ خون ہی تو تھا جس نے ظالم، بد کردار اور کفر کے سامنے اپنا سر جھکانے سے کٹانے کو بہتر سمجھا، اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جس پر مصیبت نہیں بلکہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور باہمت رہیں۔ امام حسین تو مرد تھے، لیکن حضرت بی بی زینب وہ تھیں جنہیں لوگ صنف نازک کہتے ہیں، کمزور کہتے ہیں، لیکن بی بی زینب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کی بیٹی ہے جسے اللہ نے اسد اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا شیر۔ بی بی زینب نے یہ ثابت کر دیا وہ شیر خدا کی شیر جیسا دل اور جگر رکھنے والی بیٹی ہے۔ ناظرین، حضرت بی بی زینب اور امام حسین وہ ہیں، آپ وہ ہیں کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے، باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی سید النساء ہووے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ ناظرین، 11 محرم کو جب یزیدی لشکر نے اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنایا، یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر لعین کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کرتا ہے تو حضرت بی بی زینب اس قیدی قافلے کی محافظ بن جاتی ہیں۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ و النہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس کی وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید نواسہ رسول کی بیوی حضرت رباب کی جانب بدمستی میں بڑھا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر عنان بن جید کا حضرت رباب کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعہ کے بعد کتنی دیر لشکر میں خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد یہ قافلہ سینکڑوں میل پیدل سفر کرتا دمشق کے بازاروں سے گزرتا یزید کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت بی بی زینب عورتوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ امام حسین کا سر مبارک ایک تشت میں رکھا ہے اور یزید ایک چھڑی لے کر امام حسین کے ہونٹوں پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے کہا تھا نا کہ ہماری بات مان لے، نہیں مانی اور پسپا ہو گیا۔ ادھر دیکھ، عزت والوں کو اللہ نے عزت دی اور تو اس وقت جہاں ہے تو تھا ہی اسی قابل۔ یہ بے ادبی کے الفاظ سنے تو حضرت بی بی زینب اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی، کیا کہا تو نے؟ حسین پسپا ہو گئے؟ یہ آج تیرا دربار سجا ہوا ہے، آج تیری چلتی ہے، لیکن چند سال ٹھہر جا، پھر تاحیات لوگ تم پر لعنتیں برسائیں گے، اور جب مسجدوں میں جمعے پڑھے جائیں گے لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ جب یزید دربار میں آیا تھا تو سب کہنے لگے با ادب، با ملاحظہ، اور اس کے بعد اس کے نام کے نعرے لگانے لگے تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا حضرت زین العابدین سے کہنے لگا، ادھر دیکھ، میرے باپ کی شان دیکھ، کیسے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا کوئی ایسا شان والا ہے تو دکھا۔ ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد میں اذان شروع ہوئی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت زین العابدین اس ملعون کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، یہ میرے نانا کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، تمہارا اگر کوئی ایسا ہے تو بتا۔
इमाम ज़ैन अलाबदीन कहने लगे, जालिम इंसान, तेरे बाप के नारे बड़ा हुआ तो 2-4 साल और लगेंगे, लेकिन मेरे नाने के नारे तो क़यामत के बाद भी लगते रहेंगे। ज़ैन अलाबदीन ऐसा बेबाक और सख्त लहजा अख्तियार किए हुए थे कि इब्ने ज़ियाद ने आपके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह आपके आगे ढाल बनकर खड़ी हो गईं और कहने लगी, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, पहले मुझे मारो। चुनाचे अगर एक औरत के कत्ल का मसला दरपेश ना होता, नीज ये कि कैदी के तौर पर दरबार शाम में हाजिर होना मकसूद ना होता, तो अजब नहीं था कि ज़ियाद इमाम ज़ैनुल आबदीन के पाक खून से भी अपने हाथ रंग लेते। नाजरीन, हज़रत बीबी ज़ैनब और तमाम करबला में मुसीबतें उठाने वाली बीबियों को अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता करे। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।